الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، وہاں ہم پر ابتدائی اور اصولی طور پر یہ بھی فرض فرمایا ہے کہ فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرو، یہ جان لو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جو قرآن مجید نے ہم پر فرض فرمایا ہے۔ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو بھائی آپ نے، میں نے، ہم نے، سب نے علم حاصل کرنا ہے، اس بات کو جاننا ہے، اس بات کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس بات کی حقیقت کو پہنچنا ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ الہ واحد اللہ جل شانہ کی ہستی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، علم کے میدان میں ایک مومن اور مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ معرفت الہی حاصل کرے۔ اس کے بغیر وہ کوئی عذر پیش کرے، کوئی بہانہ پیش کرے، میں پڑھا لکھا نہیں، یا میں مشغول حیات تھا، فلاں تھا، پھر میں کسی کا کوئی عذر اور ایکسکیوز قابل قبول نہ ہوگا۔ جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، بلکہ ایک مسلمان پر سب سے پہلے ضروری بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت فکر پیش کی، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ فرمایا کہ اے مکہ کے باسیو، تم لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دو، صرف زبان سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس تفلحو، تم کامیاب ہو گئے، فلاح پا جاؤ۔ اگر آج کے دور میں کوئی آدمی زبان سے صرف کہہ دے اور اس کی معرفت حاصل نہ کرے تو کیا وہ جو ہے کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ وہ کہے اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، تو وہ کیا پا جائے گا؟ فلاح پا جائے گا۔ تو کوئی آج کے دور میں معرفت حاصل نہ کرے، زبان سے پڑھ لے، فلاح پا جائے گا؟ میں اس وقت کے زمانے کو دیکھنا ہوگا کہ جب مکہ کے اندر لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، ظلم و بربریت اتنی تھی، گویا لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا یا اظہار کرنا اپنی موت آپ تھی، اپنی موت آپ تھی۔ اس لیے اب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ دیکھیں، وہ ایمان چھپائے ہوئے، لیکن اس کے مالک کو پتہ چل گیا، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ عمار و یاسر پہ آپ دیکھیں، یہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کوئی بندہ ظالم کے سامنے ایک لفظ کہہ دے تو لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا تو سب کی مخالفت کا کیا تھا؟ وہ اظہار تھا۔ تو جیسے وہ کہتے تو آپ دیکھ لیں کہ بے نتائج کیا ہوئے۔ تو آج کے دور میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ آج کے دور میں زبان سے بھی کہنا چاہیے، اظہار بھی، اقرار بھی، دونوں چیزیں۔ تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ محنت بھی ایمانیات کی تبلیغ کی گواہ ہے۔ تو گویا معلوم ہوا اسلام کے اندر عقیدے کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، اور جنت کی چابی نہ ہو جنت میں چلا جائے گا۔ اور ہر نیکی کی قبولیت کا معیار ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اسی طرح فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور اسلام کے اندر بنیاد قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل شانہ کی معرفت کا منبع ہے، دین ہدایت کا منبع ہے۔ اس کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ گویا اگر کوئی آدمی اسلام کو ایک ہی جملے میں پیش کرے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر ایک جملے میں پیش کریں، ایک سانس میں پیش کریں، اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ تو گویا قرآن کا خلاصہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، بلکہ قرآن کا نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری گئی، جتنے بھی پیغمبر اور پیغمبر آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول پیغمبر جو ہے نازل فرمائے، مبعوث فرمائے، فرمایا ان سب پر ہم نے ایک ہی وحی کی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک پہ الگ الہ کی معرفت، دوسرے پہ دوسرے پہ معرفت نہیں۔ فرمایا وہ سب رسولوں پر ایک وحی تھی، وہ تھی کیا؟ انہ لا الہ الا انا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، تم مخلوق ہو فاعبدون، بس تم بندگی کرو، تم پیروی کرو، تم عبادت کرو، تم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی بجا آوری کرتے رہو۔ یہ معرفت نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کا خلاصہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ، تو لا محالہ آپ جتنے بھی رسولوں پر کتابیں نازل ان کا بھی خلاصہ یہی ہے۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 3 کتابیں نازل نہیں فرمائی، فرمایا کہ ہم وہ ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب یہ جو صحائف ابراہیم ہیں یہ کس کے پاس ہے؟ کہیں ہے بھائی؟ کوئی ہے کتاب جس کا نام ہو یا کوئی موجود ہو صحیفہ؟ نہ وہ صحیفے موجود ہیں، نہ وہ زبانیں موجود ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ان پر بھی نازل کیے۔ اس طرح عراق کے اندر ایک تہذیب یا ایک مذہب رہتا ہے، ان کے صلاۃ خمسہ بھی ادا کرتے ہیں، وضو بھی ہماری طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب زکریا علیہ السلام کے ماننے والے، تو وہ جناب زکریا علیہ السلام کے ماننے والے ان کی تعداد لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو زکریا علیہ السلام پہ نازل ہے۔ تو خیر قرآن نے ان چیزوں کے ایویڈنس بیان نہیں کیے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام ہوں، جناب یحییٰ علیہ السلام ہوں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کا زمانہ ایک ہے۔ پہلے بڑے زکریا ہیں، پھر یحییٰ ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہم عمر ہیں، 2-4 سال کا فرق ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ چاہے وہ انبیاء کی تعلیمات ہوں، کتب ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہوں، تمام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ دنیا کا قدیم ترین مسئلہ ہے، قدیم ترین بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی اکثر ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام کتب اس کی نمائندہ تھی، آج اسی بات پہ بل اکثرہم لا
یؤمنون، انسانیت کی اکثریت اس پر ایمان لانے سے قاصر، وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانا یہ ارادی ہے، یہ اختیاری ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے مومن بن جائے، جس کی مرضی ہے کفر کو اختیار کرتے، کیونکہ جزا و سزا ارادہ کے تابع ہے۔ ارادہ ہوگا، ارادے میں آزاد ہوگا تو جزا و سزا ہے نا۔ تو اس لیے دو مخلوقات ایسی ہیں، جن و انس، جنہیں عملی آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے جنت کا راستہ اختیار کریں، اپنے لیے جہنم کی راہیں تلاش کریں، وہ ان کی اپنا مرضی ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو اس لا الہ الا اللہ کی معرفت کے حوالے سے یہ سارا بیان تھا۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب الہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لا اللہ الا اللہ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ، مگر کون ہے؟ ہاں، کوئی الہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ہاں بعض غالی صوفیوں نے اس میں کائنات کی نفی کی، انہوں نے کہا لا الہ کا معنی، لا معنی ہے کچھ نہیں، لا ان لا موجود، کوئی شے موجود، حالانکہ یہاں پہ نفی مخلوق کی نہیں، نفی ہو رہی تھی الوہیت کی، اور میں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کچھ ہے بھی نہیں۔ تو لا جو ہے کہ یہ چونکہ مخلوق کی نفی کرتے ہیں، کہتے لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں مگر اللہ جل شانہ کے، سارے خدا ہیں، ہم بھی آپ بھی سارے۔ تو ان کے جو ہے نا، ان کی جو فلسفے ہیں یہ بڑے پرانے یونانی ہندی فلسفوں سے ماخوذ نظریات ہیں، جو آج ہمارے ہاں بھی بڑے کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ توحید ہے۔ ایسی اعلیٰ توحید سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ ہمیں وہ توحید پسند ہے جو تمام انبیاء پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں بھی وہی نازل کی، اور وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ ہے، یا لا موجود ہے الا اللہ، یا لا مقصود ہے الا اللہ۔ تو نعوذ باللہ، مثال یہ بات میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ عامیانہ توحید ہے۔ بعض گالی کہتے ہیں یہ تو جاہلانہ توحید ہے۔ جو انبیاء کی توحید ہے وہ ہو گئی عامیانہ، نعوذ باللہ جاہلانہ، اور جو ان جہلوں کی توحید ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، ان کی صدری سندیں ہیں، اور کیا ہے سوائے کشف کے؟ تو کشف کی حجت کیا ہے؟ اس کی تو حیض و مناع، کشف کی جو اسلام کے اندر شریعت کے اندر حجت ہے وہ تو حیض کے برابر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ شخصیات بڑی ہیں اس لیے وہ بس شخصیات کا وزن ہے۔ تو بھائی ہم شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں، تو ہم تو بھائی اس وحی کو مانیں گے جو لا ریب فیہ ہے، ہم ان کی ظنیات کو نہیں مانیں گے۔ تو کہنے کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ۔ اب الہ کی جو صفت کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی کلمہ میں بیان فرمایا، تو الہ کے اندر کوئی ایک صفت یا الہ کا ایک معنی نہیں ہے، یعنی کوئی اردو کا ایسا لفظ نہیں جو اس کی معنویت کا پورا کما حق کا ہو، جو حق ادا کر سکے۔ معبود رکھا گیا ہے لیکن وہ اس کا کما حق کا ہو، حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر الہ کا لفظ توقیفی کلمہ ہے، اس کے معنی کی تحدید خود اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو ذالکم اللہ ربکم ہے، جو تم سب کا پالنہار ہے، اور وہ علی وخالق کل شیء، اور ہر چیز کا جو خالق ہے، فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کے سوا جس کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، تو الہ کے اندر یہ صفات بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دو صفات نہیں بلکہ کثیر صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے ان الفاظ کے جو معنی کی تحدید ہے وہ خود قرآن کرتا ہے۔ یہ لغت جو ہے وہ اس کے معنی کی تحدید نہیں، کیونکہ نماز ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، یہ اصطلاحات ہیں، ان کے معنی کی توقیفی کلمات ہیں، شریعت ان کی تحدید کرتی ہے، لغت نہیں کرے گی۔ یہ جو پرویزی لوگ ہیں اور انہوں نے جو ہے بھائی ان کو محدثین پہ یقین نہیں ہے، لغویین پہ یقین ہے، جو بھائی وہ کون سے عربی تھے بھائی؟ یہ جو لسان العرب جس نے لکھی ہے
ابو منظور افریقی نے، تو یہ کون تھا؟ یہ عربی تھا، یہ تاج العروس جس نے لکھی ہے، یا بڑی بڑی جو کتابیں لغات کی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کہتے ہیں من کو بھا جائے تو بھانڈوں کی خرافات بجا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ان کو ان کی مقصدیت کے قریب کرے وہ ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارے توقیفی کلمات ہیں، ان کی تحدید شریعت کرے گی، کوئی اصطلاح بنتے ہیں نا، اس کی اصطلاح خود جو ہے جو لوگ جس فلسفے کے ماننے والے وہ اس کی جو ہے وضع کرتے ہیں۔ تو اب سادہ الہ کی تعریف کریں تو پہلے نمبر پر الہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ حی ہوگی، اس کے اندر حیات ہوگی، اس کے اندر کیا ہوگی؟ زندگی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف یوں فرمایا کہ میں الحی القیوم۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، کوئی اور ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ کی وحد ذات مبارکہ جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، دوسری طرف ہے مخلوق، اور جو مخلوق ہے فرمایا خالق کل شیء، اور قاعدہ یہ ہے جو بنتی ہے وہ فنا ضرور ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی پرانی ہو، جو جس کو بنایا گیا اس نے فنا لازمی ہونا، چاہے وہ جتنی قدیم بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں حی القیوم، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے؟ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بڑے سادے انداز میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم اللہ جل شانہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کہ وکنتم امواتا، کہ تم پہلے کیا تھے، وکنتم امواتا، کہ تم پہلے کیا تھے، موت تم پر تھے۔ سادہ انسان سمجھتا ہے کہ پہلے مجھے زندگی ملتی ہے پھر موت، قرآن کہتا ہے نہیں، پہلے موت تھی۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ، آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی موجود تھا؟ کوئی ہمارا تذکرہ تھا؟ کوئی ہماری نشانی تھی؟ کوئی ہماری یاد پہلے موجود تھی؟ کسی کو کوئی پتہ نہ تھا۔ اگر اس سے بھی 200 سال پہلے لے جائیں، ہمارے والدین کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا، کہ جن کے بطن سے ہم آئے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر نہ تھا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کا مطلب ہے کہ تم عالم عدم میں تھے۔ تو یہاں جو قدم ارواح کا فلسفہ ہے، جو یونانی اور ہندی فلسفہ سے ہوتا ہے، یہاں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اور ارواحوں کا ایک الگ جہان وضع کیا گیا، اور اس کے بعد مثال اگر فلسفے کی بات کریں تو قدم کائنات کا ابن عربی کا فلسفہ بھی موجود ہے۔ یہ سارے باطل فلسفے ہیں۔ کوئی چیز فرمایا کہ اللہ حی ہے، اللہ ہی قیوم ہے، یہ سب مخلوق فانی ہے، اس کو بنایا گیا، اس کو تخلیق کیا گیا، اور جو تخلیق ہوتی ہے اس سے پہلے وہ ہوتی نہیں، پھر ایک وقت ہوتا ہے، عمر 1000 سال ہو سکتی ہے، عمر کروڑ سال ہو سکتی ہے، عمر ارب سال ہو سکتی ہے، خرب سال ہو سکتی ہے، لیکن ختم ضرور ہونا ہے۔ ختم کیا ہے؟ ہونا ہے۔ تو یہاں مقصود ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کچھ بھی نہ تھے، تم عالم عدم میں تھے، تم پر موت تھی، تمہارا وجود کا ذرا ذرا کچھ بھی نہ تھا۔ حی کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور قیوم کس کی صفت ہے؟ اللہ جل شانہ کی۔ تو کیا بندوں کی صفت ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں ایک صوفی تھے جن کا نام تھا سرمد۔ سرمد کا معنی ہے کہ ایسی ہستی جو ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو۔ نام کیا تھا؟ سرمد۔ اور معنی کیا ہے کہ ایسی ہستی کہ جو ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو۔ آپ بتائیں یہ ازلی اور ابدی کس کی ذات ہے؟ جو بندوں کی ذات ہے، نہ ازلی نہ ابدی۔ تو سرمدی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ طویلیں گھڑنے والے لوگ ادھر سے طویلیں گھڑ، ادھر سے بھائی ان کے نظریات بھی یہی تھے۔ ایک ہمارے صوفی تھے برے صغیر کے، ان کا نام تھا آبریز۔
آب ریز اس لیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی اور گارے سے بنا رہے تھے، پانی میں ڈال رہا تھا۔ آدم کی تخلیق سے پہلے پانی کون ڈالا تھا؟ یہ آب ریز۔ تو یہ احمقانہ فلسفیانہ، تو اصل میں یہ ہے بھی احمقانہ، سیدھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو نہیں، تم دین اور شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہو، سمجھ ہمیں نہیں آ رہی۔ رب رسول نہ اللہ اتنے بلے شاہ کلہ۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ ہی نہیں تھا، رب رسول نہ اللہ اتنے بلے شاہ کلہ۔ تو انہوں نے وہ جو ہے نا یعنی ثابتہ کا نظریہ وضع کر کے، حالانکہ یہ ضمنی نظریات ہے، کوئی اللہ نے بتایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل خود بنایا، انہوں نے ان کی حقیقت بھی انہوں نے خود آپ رکھ لیا، آپ عقیدہ بنا لیا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اتنے جامع طریقے سے قرآن مجید میں کرا، اس پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، تم کیوں ضمنی نظریوں پہ چل رہے ہو؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، انسانوں کو فرمایا کہ تم پر عالم عدم تھا، تم پر کیا تھا؟ عالم عدم تھا، اور آج سے 100 سال پہلے میں بھی نہ تھا، میرا کوئی نام و نشان نہ تھا، آپ کا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح اگر آدم سے پہلے دیکھیں کس کا نام و نشان؟ انسان کا نام و نشان، پہلے انسان کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ اب آپ ریز بھی پہلے ہے، بلے شاہ بھی پہلے ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے ہیں، اور قدم ارواح کا کریں سارے ہی پہلے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ اگر وہ ابن عربی کا جاہلانہ فلسفہ جو ہے صور علمیہ والا اور یہ عیان ثابتہ والا اور وہ قدم کائنات والا وہ کریں تو وہ اس سے بھی انسان ازلی اور ابدی مخلوق ثابت ہوتا ہے۔ خیر تو یہ باتیں اس عام سٹیج پر اس لیے بیان کی جاتی ہیں، آج کوئی کرتا نہیں، کوئی بتانا نہیں چاہتا۔ وہ مثال ایک تو عوام خلاف ہو جاتی ہے، پھر علماء ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، تو یہ باتیں پھر ان کو روکتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، پھر لوگوں کیا ناراض کرنا ہے۔ اور ویسے بھی آج کون ان کی کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ ضرورت ہے، یہ جو بڑے بڑے ان کے طبق اور نام بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ظلم کیا ہے اور لوگوں کے اندر غلط توحید کے نظریات کو، ان کے ایمان کی چوری کی ہے یا ایمان پہ اتنا بڑا حملہ کیا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، ان خطرناک گندے نظریات سے بچیں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی اب حی القیوم ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اب ہمارے ہاں یہ فکر ہوئی کہ جو ہماری بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ فوت ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر الگ الگ عربی قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے، موت اور فوت۔ پہلے نے تو انہوں نے اردو کے اندر ان کے استعمال پہ لکیر کھینچ لی، یہ تو کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ عجمی الفاظ انتقال اور اسی طرح جو ہے پردہ فرما گئے اور وصال فرما گئے وغیرہ وغیرہ، تو جو اسلامی الفاظ تھے موت تھا فوت تھا وہ نہ کریں، کیونکہ اس سے تو اب میں کہوں فلاں حضرت سے فوت ہو گئے، مر گئے یا موت آ گئے، وہ کہیں کہ یہ تو بھائی ان کی توہین ہے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تو میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو موت عیب کب سے ہو گیا؟ موت تو امر حقیقی ہے، یہ اس عیب سے کیسے کوئی مخلوق باہر نکل سکتی ہے؟ اس کی زندگی سے پہلے اس کو موت تھی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا۔ تو یہ بیچارے اس لیے موت کے لفظ استعمال نہیں کرتے، انہوں نے تو لینے فیض، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ان سے لینا ہے، اور پھر اب دن رات کوئی نہ کوئی مثال کتب بن رہے ہیں، کوئی غوث ہیں اور کوئی جو ہے ابدال ہیں اور کچھ اس سے بھی نیچے درجے کے ہیں۔ تو رات کو بھی میں نے آپ کو یہ سنایا تھا کہ بھائی سیٹیں ساری بک ہیں، غوث ہوتا ہے دنیا میں ایک، تو کتب ہوتے ہیں 4 سے 7، تو ساری سیٹیں بک ہیں۔ ہمارے تو کوئی کسی ان کا تو نمبر ہی نہیں آنا۔ اگر یہ اتنے بڑے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پہنچے ہیں بزرگ، تو طبقات الکبریٰ امام شاہرانی کی وہ کی کتاب ہے، اور اس میں میرے خیال میں 400 سے زیادہ صوفیہ عظام کے حالات ہیں، اور ان کے حالات پڑھ کر 7 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پڑھ کے آپ دیکھ لیں، یہ تو ہمارے ہاں یہ چھوٹے درجے کے، وہ سیٹیں ہی فیل ہیں۔ اب ایک آدمی غوث بن گیا، وہ تو اس سے حیات سرمدی ملی ہوئی ہے، وہ یہ تو نہیں ہے جمہوریت 5 سال واسطے بھائی آپ غوث ہیں اگلے 5 سال، وہ تو ایک بندہ بیٹھ گیا قیامت بیٹھا ہے، نہ اسے زوال ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ سارے بیچارے ایسے خیالی ٹامک ٹوئیوں کا شکار ہیں۔ فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تمہارے بس میں نہ تھا، تمہارے اختیار میں نہ تھا، تمہیں علم نہ تھا،
تمہیں احساس نہ تھا فأحیاکم، بھائی ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا کائنات کو کوئی انسان اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کوئی فارم فل کیا تھا کہ یہ شکل ہو، یہ مکان ہو، یہ زمانہ ہو، یہ میرے ماں باپ ہوں، یہ میری عمر ہو، یہ میری عقل و فراست ہو؟ کسی میں کوئی ہمارا اختیار ہے؟ کسی کا ہے اختیار؟ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں تو شعور آنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی، چھوٹے بچے کو پتہ ہوتا ہے 2-4 مہینوں کا، سال کا، وہ 5 سال بعد تھوڑا تھوڑا شعور آتا ہے، پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ ہمیں زندہ کرنے پہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تم کو پیدا فرمایا۔ اچھا بھئی، ہم سب کو، اور جن کو اللہ تعالیٰ کتاب فرما رہے وہ تو اس زمانے کے لوگ ہیں نا، تو فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا فرمایا، اور ہمیں کسی نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا ہم اپنے پیدا ہونے کے واسطے صاحب اختیار تھے؟ مرضی سے پیدا ہوئے؟ تو جب موت آئے گی تو مرضی سے آئے گی؟ نہیں نہیں۔ ثم یمیتکم، پھر تمہارے اوپر موت آئے گی اور تمہیں وہ موت دے گا۔ تو اس کے اوپر فاعل ہے کہ موت دینے والا ہے، اور ہم مخلوق ہیں، ہمارے اوپر موت آئے گی۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، قصہ لمبا نہ ہی، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سب کو بتا دیجیے، قل، اعلان کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ نے اس کی گواہی دی، قرآن جیسی لاریب کتاب اس کو پیش کیا، فرمایا کہ قل، آپ اس حقیقت حقہ سے لوگوں کو آشنا کر دیں، لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کا، نفعا ولا ضرا، فرمایا نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک، میں اپنی ہی جان کے نفع و نقصان کا مالک الا ما شاء اللہ۔ کس کے اختیار میں ہے؟ تو بھائی موت و حیات کا اختیار اللہ کو ہے، اور وہ خود کون ہے؟ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کائنات، مخلوقات، یہ فانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فانی ہے۔ تو بھائی الہ کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کیا ہو، اس کے اندر حیات دائمی ہو، حیات دائمی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے رہے۔ اب ایک کل ہی میں نے 12 دفعہ سنی، اور کل بھی یہ میں نے ایک سنی، یورپ کے اندر لوگ باہر پارکوں میں جاتے ہیں مسلمان، تو وہ ایسے لوگوں کو نا تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک عیسائی کو اس نے پوچھا، تو عیسائی نے کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی، یعنی زندگی کی قربانی دے کر، موت حاصل کر کے کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بھئی سولی چڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ آگے سے بڑے خوبصورت جو ہے جواب دیا ایک مسلمان نے، اصل میں جواب نہیں دیا، سوال کیا۔ انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ خدا کو بھی موت آتی ہے؟ میں تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، پھر انہوں نے سولے پہ لٹک کے کیا کر دیا، جان دے دیا، تو مجھے یہ بتا خدا کو بھی موت آتی ہے؟ کہتا نہیں نہیں، وہ گاڈ نہیں، سن آف گاڈ ہے۔ چلو بھی سن آف گاڈ بھی ہیں، پھر بھی چلو چھوٹا خدا مان گنو۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو سن آف گاڈ ہے، کیا سن آف گاڈ کو بھی موت آتی ہے؟ جس کے اوپر موت آ جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی اپنا یہ نظریہ تو پیش ہی نہیں فرمایا، یہ تو مشرکانہ نظریہ ہے۔ آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ لیکن آج پوری عیسائیت میں، پوری دنیا میں عیسائیت سب سے زیادہ ہے افرادی قوت پہ۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر ہے، قال انی عبد اللہ۔ یہ اتنے لوگ ہیں، اتنے ذہن ہیں، ایک آدمی بھی اس بات کا نہ پتہ ہے نہ یقین ہے، تو ماننے کا کیا فائدہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا عبد ہوں۔
عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا، عبداللہ سے نور اللہ بنا دیا۔ تو یہ عبداللہ سے ساری ترقیاں دی ہیں انہوں نے۔ تو فرمایا قال انی عبداللہ۔ 324 عیسوی میں عیسائی اکٹھے ہوئے اور چرچ میں جو بڑا ان کا تھا کلیسا، اس میں فیصلہ ہوا کہ آج سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا مانیں۔ تو انہوں نے مقام رسالت سے خارج کر کے مقام الوہیت میں انہیں شامل کر دیا۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ الہ وہ ہے جو حی القیوم۔ ہمارے ہاں لوگوں کو بھی حی القیوم بنایا گیا ہے۔ فرمایا کہ تم یہ سارے خیالی پلاؤ ہیں، حقیقت میں ہے جتنا مرضی حضرت صاحب زندہ ہوں، غسل ہمیں ہی دینا پڑے گا، لباس کفن ہمیں ہی پہنانا پڑے گا، جنازہ لوگوں کو ہی پڑھانا پڑے گا، قبر ان کی لوگوں کو ہی بنانا پڑے گی، دفن بھی لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ تو اگر حیات ہو کہ زندہ آدمی کو ڈال دیتے قبر میں، اور ویسے بھی اگر کوئی آدمی عالم فاضل ہو تو قبر میں اس کی کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، باہر بیٹھا رہے ہے زندہ جب، کیونکہ اس کے پاس جو نور علم ہے وہ تو اس نے زندوں کو دینا، قبرستان میں تقریریں کرے گا، اس کے رہنے کا کیا فائدہ؟ کہتے نہیں جی بس وہ پردہ فرما دیں۔ اور بھائی خدا کے بندے، کل نفس ذائقۃ الموت، پردے شردے اپنے پاس رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ حی القیوم تو اللہ ہے، مخلوق کیسے ہے؟ تمہاری ادھر سے مریں گے ادھر سے مریں گے، کوئی نہ کوئی چکر کرنا ہی ہے ہم نے، اور کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ جل شانہ کی ہستی ہی حی القیوم ہے، اسی طرح فرمایا وہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے خالق کل شیء۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خالق کل کا جو لفظ ہے، اس میں تمام مخلوقات آتی ہیں، یا میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ اسی کل میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، اور جس کے خالق ہیں اس کا زمانہ ہے، وہ مکان میں ہے اور زمان میں ہے، ہر چیز زمان و مکان کی قید میں رہتی ہے، تو کوئی کیسے ہو سکتا ہے اس سے خارج ہو جائے؟ اللہ جل شانہ ہیں جو نہ زمانے کی قید میں ہے نہ مکان کی قید میں ہے، وہ اپنی شان کے اعتبار سے ہے، یہ زمانہ نہ تھا نہ مکان نہ تھا، سب سے بھی اللہ جل شانہ موجود ہیں۔ تو پھر اللہ خالق کل شیء۔ اسی طرح فرمایا کہ اب وہ الہ وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہے، اور وہ پھر اپنی مخلوق سے ایک لمحہ بھی پہلو تہی نہ ہو، آنکھ ہو جل نہ ہو۔ اور قرآن مجید کی شاندار تعلیم یہ ہے، فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نیند تھوڑی آتی تھی، یعنی ایک لمحہ بھی اپنی مخلوق سے غافل ہرگز نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ بھائی ایک بندہ ہے، وہ ہے تو کہتا ہے زندہ تو ہے، کہتا ہے میری توجہ ادھر تھی، یا میں سو گیا تو پیچھے سے چوری ہو گئی، یا میری توجہ ادھر تھی پیچھے سے مسئلہ یہ کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز، ہاں قد احاط بکل شیء علما، اللہ جل شانہ کی ہستی نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کس سے کیا ہوا ہے؟ معیت علمی ہے کائنات کا اور اللہ تعالیٰ کا جو آپس میں تعلق ہے، اس آیت کے تحت معیت علمی ہے۔ فرمایا قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے کائنات کا کیا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو علم کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہی ہے جو علم کامل رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح وہ ذات ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہیں۔ وہ ازلی اور ابدی صفات کی حامل ہستی ہے۔ کون سی ہستی؟ جو اللہ جل شانہ کی ہستی ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو علم جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہم نے لوگوں میں تقسیم کی، اس میں کرو اس میں کرو، جسے اپنی خبر نہیں وہ اوروں کا حال کیا ہے۔ تو بھائی جسے اپنا پتہ نہیں، بھائی جتنے صاحب یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور بڑے بڑے کتب بھی ہوں گے، اور ان سے سر پوچھیں کہ آپ نے کب فوت ہونے، بتا سکتے ہیں؟ بھائی کون سی ڈیٹ ہوگی، کون سا منٹ ہوگا، کون سا دن ہوگا، اور جناب والے نے فوت کب ہونا ہے؟
تو پتہ ہے؟ اپنا پتہ نہیں. اپنا بلڈ پریشر اونچا نیچا ہو جائے تو وہ مشینوں سے چیک کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو طبیبوں سے چیک کرواتے ہیں. اندر ہے نا، شوگر کتنی ہے، بلڈ پریشر کتنا ہے، اور دل کا معاملہ کیا ہے، کون چیک کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، حضرت صاحب کرتے ہیں. حضرت صاحب تو خود آپریشن کروا کے پڑے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کا بھی نہیں جانتا، خارج میں تو اور بات ہے، تو اپنا ہی پتہ نہیں. یہ پتہ ہے تو اندر ہی کا اسے پتہ نہیں ہے. تو انسان اگر ہم حقیقت کی روشنی میں دیکھیں، اس کے پاس ایک ٹائم فریم ہے، اس کے اندر اس نے آنا ہے، اسی کے اندر جانا ہے، اور اسی کے اندر اس کی ایک ہی اللہ تعالیٰ نے بات دیکھنی ہے، ایکم احسن عملا، وہ تم میں سے وہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. پہلے ایمان اور پھر عمل صالح. اگر وہ اس سے گزر گیا، پیچھے پھر جو ہو رہا ہے اسے کیا پتا، وہ تو گیا تو گیا سمجھو. عزیز سامعین کرام، اسی طرح قدرت جو ہے، قرآن مجید ہمیں بڑا سادی کتاب ہے، بڑی آسان کتاب ہے، لیکن کوئی ماننا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے، یا نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء، کوئی اور ہے قادر؟ کوئی قادر نہیں ہے. دیکھیں ایک سادے میں الفاظ میں کہوں پہ، دیکھیں نا، ایک بات قرآن بتا رہا ہے، قرآن ہے لا ریب کتاب، اس میں کوئی شک ہے؟ اور ایک بات حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، اس کی اپنی ایتھنٹسٹی کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں آپ اس کی نہ مانیں، پہلے تو آپ کو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، پھر آپ انکار کر کے اس کی مانیں گے. تو میں آپ سے سادہ دیہاتی سوال کرتا ہوں، کیا قرآن مجید نے کہیں اجازت دی ہے کہ اس طرح کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو تم نے ان کی باتیں؟ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی اطاعت کا حکم نہیں دیا. اطاعت کا حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، کتاب کا حکم ہے. تو ان کی کہاں پہ اتھارٹی ہو گئی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا رہے، وہ کہتے اس کو تو بھائی چھوڑو، تو میں اس کی مانوں، وہ کہہ رہے وہ پاگل ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا وہ پاگل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہ کوئی اللہ کے رسول ہیں، ان کو کسی نے بتایا. آخر وہ ایک نظریہ عقیدہ بنا رہے ہیں، عقیدہ تو وہ ہوگا جو اللہ نازل کرے گا. تو یہ جو اپنا بنا کے انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ تو یہ دیکھیں، وہ کہ اس نے کہا، وہ کہ اس نے کہا، وہ کہ اس نے کہا، ایک دوسرے کے ذمہ لگا کے دوسروں کا ایمان چٹ کر دینا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. تو وہ قادر مطلق جو ہے وہ کون سی ذات ہے؟ یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے پورے ذرے ذرے پہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح کائنات کی حقیقت بھی یہی ہے، ان اللہ علی کل، یہ کوشش کرتے ہیں بس آپ اس کو قدیر مان لیں، اس کی شان مان لیں. اور بھائی مومن کی ایک ہی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی بجاوری کرنا، یہ شان ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو عام شان ہے، ہم تو کوئی خاص بنائیں گے، تو بناتے رہیں. عزیز سامعین کرام، اسی طرح الہ کے اندر جہاں علم، حیات، قدرت ہے، وہاں ارادہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، میں تو بڑی سادی سی بات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یہ بیان فرمائی، یفعل ما یشاء. یفعل، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یفعل ما یشاء. قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، یہ اکثر لوگ اس کو زیادہ نہیں ایک کرتے. فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، ولا یشرک فی حکمہ احدا. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں نا، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے فیصلوں میں بھی شریک نہیں ہے. پورے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو حکم دیتے ہیں، مشورے نہیں ہیں. ولا یشرک، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تورات کے اندر جہاں بڑی قبیحات ہیں، وہاں ایک قبیح واقعہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو غصے میں آ کر فیصلہ کے عذاب دے دیا، پھر بعد میں پچھتائے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط
یہ یاد رکھیں، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رائے بدلیں تو پھر علم کے اندر تغیر ہوگا، جس کے علم کے اندر تغیر ہو گئے یہ ایک بات غلط ہے پھر یہ زیادہ ٹھیک ہے، تو پھر تغیر آ نہ گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ازلی اور ابدی ہیں، تو بھائی وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا اذا قضا امرا، جب بھی اللہ جل شانہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، بس وہ فرمایا وہ کہتے ہیں کن فیکون۔ اچھا یہ کہنا بھی صرف ہمیں بتانے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں، یعنی فرمایا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو فرض بس اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہو جائے تو ہو جاتی ہے، اور ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے پھر رکھی ہے عمر۔ اب ایک چھوٹی سی چیز پیدا ہوتی ہے، وہ گرو بڑھ بڑھ کر، تاکہ بچہ ہے وہ 8 10 15 سال میں جوان یا 20 سال میں جوان ہوتا ہے، ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے انسان سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس کو جتنا جلدی بڑھائے۔ اب تخلیق کے کئی مراحل ہیں، ابھی ہم عالم بالا میں دیکھتے ہیں وہ جو ہے بلیک ہول ہے، اس میں کائنات کے بڑے بڑے پورے لمحوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے پیدا فرمائے۔ تو اسلامی اکرام، ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اور ایک یہ ہے الہ کے لیے کلام اس کی صفت ہوگا۔ تو اب وقت بھی ختم ہونے کو ہے، تو میں آپ کو سادہ مثال دوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کا کلمہ کر کے تو بڑے بتر کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ انہوں نے جب حالات دیکھا کہ کون تھا جس نے ہمارے خداؤں سے بھی زیادتی کر دی، تو وہ بڑے غصے میں اور طیش میں آ گئے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پہ شک تھا، تو انہوں نے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھا، اس سے پوچھو، تو یہ جو کندھے پہ کلاڑا رکھ کے کھڑا ہے۔ تو وہ چونکہ غصے میں تھے، تو غصے میں بندہ نا مثال کے دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، فوراً بولے، وہ کون سا بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جو خدا بول ہی نہیں سکتا، تو کس نے تمہیں بتا دی یہ تمہارا خدا ہے؟ تو کلام ہے۔ میں اگر اس سے بھی سادہ بات کروں، اگر عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں یا عزیر علیہ السلام ہیں، تو ان کا کلام کہاں ہے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو چلو گئے، اب اس کا کلام کہاں ہے؟ انہوں نے کون سی چیز نازل کی ہے؟ تو کلام اس کی صفت ہے، اور اللہ کا تو کلام موجود ہے، ساری دنیا کو کہا چیلنج، اس کو بدل کے دکھاؤ، اس میں غلطی کر کے نکال کے دکھاؤ، اس کو بدل کے دکھاؤ۔ کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ یہ ہر موضوع اپنے اندر ایک بڑی خوبصورت حقیقت رکھتا ہے۔ تو یہاں وقت اختتام ہوا، اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت پہ یہ فرض فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جتنے سادے مرضی ہو جائیں آپ، لا الہ الا اللہ کی معرفت ہر بندے پہ فرض ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو سرمایہ لگانا پڑے، چاہے آپ کو اس کے لیے جتنی کوف حاصل کرنی پڑے، اس کو حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ تو جس کے پاس چابی نہ ہو تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ اور عقیدے کے معاملے میں نا عذر قابل قبول نہیں ہے، کبھی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ میں اس کی صحیح معرفت حاصل کروں، اور اس کا منبع جو ہے وہ خود قرآن مجید فرقان حمید ہے بڑا، کہ جس میں معرفت کا وہ سمندر ہے جس کو انسان کی زندگی تو ختم ہو جائے وہ ختم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔